مسیح کے پرفضل اور جلال نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب، اس کا 91 باب، اس کی 14 آیت سے لے کر 16 آیت تک۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے رسول جان پر خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند خدا کہہ رہا ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ جب ہم خداوند خدا سے دل لگا لیتے ہیں تو خدا کا پاک کلام کہہ رہا ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ اگر ہم کسی بھی بیماری میں ہوں گے، اگر کسی بھی دکھ میں ہوں گے، کسی پریشانی میں ہوں گے، تو خداوند خدا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کسی بھی پریشانی میں ہوگا تو خداوند خدا رہا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا۔ زبور نویس جو ہے کہہ رہا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ جب ہم خداوند خدا کا نام پہچان لیتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، اس کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، تو خداوند خدا کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں اسے چھڑاؤں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ جب ہم خداوند خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں سے ہر ایک بات کو، ہر ایک برے کام کو، بری روش کو نکالیں گے تو خداوند کا پاک کلام کہہ رہا ہے کہ جب وہ مجھے پکارے گا تو میں اسے جواب دوں گا۔ جب ہم خداوند کے آگے دعا کریں گے، التجا کریں گے تو خداوند خدا کہہ رہا ہے کہ میں پھر اس کی سنوں گا، میں اسے جواب دوں گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک کلام یہاں بیان کر رہا ہے کہ جب ہم خداوند کے آگے گڑ گڑائیں گے، اس کے سامنے اپنی دعا التجا رکھیں گے تو خدا کا پاک کلام کہہ رہا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا۔ جب وہ مجھے یاد کرے گا، جب وہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی مصیبت میں اسے آزاد کروں گا، رہائی دوں گا، کیونکہ خداوند خدا کا ہم نے نام پہچان لیا ہے۔ خداوند خدا جو ہے ہمیں ہر ایک مصیبت سے رہائی دے گا، ہر ایک پریشانی سے رہائی دے گا، ہر ایک دکھ سے آزاد کرے گا، کیونکہ جب ہم خداوند کے نام کو پہچان لیتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، خداوند خدا جو ہے ہر ایک دکھ میں، پریشانی میں، بیماری ہو، اگر کوئی بھی ہمارے گھریلو مسئلہ ہو تو خداوند خدا جو ہے ہمیں یاد رکھتا ہے۔ جب ہم اس کا نام پہچان لیتے ہیں تو وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ شیر کا بچہ تو جو ہے بھوکا رہ سکتا ہے لیکن میرا طالب جو ہے کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہم پر آ بنے، لیکن خداوند خدا جو ہے ہم اس پریشانی سے نکالتا ہے، اس دکھ سے آزاد کرتا ہے، رہائی بخشتا ہے۔ خدا کا پاک کلام آگے کہہ رہا ہے کہ میں اس عمر کی درازی، کہ میں اس کی عمر کو دراز کروں گا، اس کی عمر کو بڑھاؤں گا، اس کی عمر کو جو ہے اگر اس کی عمر کم بھی ہوگی تو میں اس کی عمر کو دراز کر دوں گا۔ جب ہم خدا کے نام کو پہچان لیتے ہیں، خدا کے نام کو جو ہے مبارک کہتے ہیں یا دھنباد کہتے ہیں، تو خدا کا پاک کلام کہہ رہا ہے کہ میں اس کی عمر کو دراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، میں اسے نجات بخشوں گا۔ خدا کا مقدس پاک کلام جب ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ایک کام ہمیں کیسا کرنا چاہیے، ہر ایک بات ہمیں کیسے کرنی چاہیے، کہ خدا کا پاک کلام کہہ رہا ہے کہ جب ہم اس کے نام کو پہچان لیتے ہیں، اس کے نام کی مدح سرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو خدا کا پاک کلام کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ہر ایک مصیبت سے، ہر ایک دکھ سے، ہر ایک پریشانی سے آزاد کر دوں گا۔ چاہے جو بھی پریشانی ہم پر آ جائے، جو بھی پریشانی، کوئی دکھ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، جتنی بھی بڑی ہو، لیکن خداوند خدا جو ہے اس مصیبت میں سے ہمیں نکالتا ہے اور نکالنے کی قدرت اور قوت بھی رکھتا ہے، کیونکہ جب ہم خداوند خدا کو کہتے ہیں کہ اے خداوند میں اپنے چھوٹے ہاتھ کو تیرے بڑے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، کہ میں اس چھوٹے سے ہاتھ کو خداوند خدا میں تیرے بڑے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، تو مجھے سنبھال، تو مجھے ہر ایک دکھ سے، ہر پریشانی سے رہائی دے، ہر ایک الجھن سے نکال، تو خداوند خدا ہمیں نکالتا ہے،
کیونکہ خدا کا مقدس پاک کلام یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ میں تجھے ہر ایک دکھ سے، ہر ایک پریشانی سے نکالوں گا، ہر ایک بیماری سے نکالوں گا۔ جب ہم اس کی طرف دھیان کر لیں گے، اس کی طرف اپنی نگاہ کو لگا لیں گے، تو پھر خدا ہمیں آزاد کرے گا، اور آزاد کرنے کی قدرت اور قوت بھی رکھتا ہے، کیونکہ خدا ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی ہمیں خدا تنہا نہیں چھوڑتا۔ ساری دنیا، سارے رشتہ دار، سارے عزیز و کار ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خدا ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ خدا کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، اور اس پہ چلنے کی ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے۔ اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو خدا سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔